لَتُبَيِّنُنَّهُ، لَتُبَيِّنُنَّهُ، اس کو پارٹ کریں، لام یقیناً، تا مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوگا تم، یقیناً تم، بینُنَّ بیان کر دینا، ہو اسے، لَتُبَيِّنُنَّهُ یقیناً تم بیان کر دینا اسے، یعنی اس کتاب کے احکامات کو، لِلنَّاسِ لام زیر لی کے لیے، ناس لوگوں کے لیے، وا اور لا نہیں، تکتمونہ تا جو ہے مضارع کی علامت ہے اور یہ اس کا مطلب ہے تم، لا نہیں، تم، تکتمونہ تم چھپانا، ہو اسے، ٹھیک ہے، اس کے بھی 3 پارٹس ہوئے ہیں، تم چھپانا اسے، فَنَبَذُوهُ فَنَبَذُوا تو نبذو پھینک دیا، ہو اسے، تو پھینک دیا اسے، انہوں نے پھینک دیا اسے، کیونکہ آگے فائل نہیں دیا ہوا تو اس میں پھر ہم انہوں لگا سکتے ہیں، اس کے اندر موجود ہے وہ، انہوں نے اسے پھینک دیا، وراء پیچھے، ظہورہم ظہور پیٹھ، ہم اپنی پیٹھ، یعنی اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، مطلب یہ کہ جس چیز کو آپ اہمیت نہیں دیتے تو اس کو آپ نے بالکل پیچھے کر دیا، اپنے پیچھے کر دیا، وہ آپ کے لیے کوئی اہم نہیں رہتی، یہ محاورہ ہے عربی کا، وا اور اشتروا مول لیا یا حاصل کیا، بھی سے ہی اس سے یا اس کے بدلے، اور حاصل کی اس کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلا تھوڑی، قلیل، فبئسا تو بئسا برا ہے، ما جو، یشترون یا وہ خریدتے ہیں، یشترون وہ خریدتے ہیں، یہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا وہ خریدتے ہیں، اس کو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا وہ خریدتا ہے، تو تے کیوں ہم نے جمع کیوں بنایا، یہ آپ کے لیے کوشچن ہے، مجھے بتائیں کہ اس کو ہم نے جمع کیوں بنایا، کون سی جمع کی علامت اس کے اندر موجود ہے، لا نہیں، تحسبن تا تم کے لیے ہے، لیکن جب کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تو ہم آپ لگائیں گے احتراماً، نہیں آپ گمان کریں یا سمجھیں، اور پھر ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی بتائی تھی کہ چونکہ لا کے بعد جو نون آیا ہے اس میں وہ مشدد ہے، تو لام کے بعد جب نون مشدد آ جاتا ہے تو وہ لام کو زیادہ فورسفل بنا دیتا ہے لن کے میننگ میں، یعنی کہ ہرگز نہیں، جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں نا لن کا، تو اس کا ہم ہمیشہ میننگ کیا کرتے ہیں، ہرگز نہیں، تو اس کا جو لن کا نون ہے وہ اس میں آ گیا ہے، تحسبنا مشدد آ گیا ہے، تو اب اس لام کا ترجمہ ہم کریں گے ہرگز نہیں، تحسبنا آپ گمان کریں یا آپ سمجھیں، الذین وہ لوگ جو، یفرحون خوش ہوتے ہیں، یہ یا کا مطلب وہ ہے، اگر آپ اس کو بہت زیادہ لفظی کریں گے تو آپ یہی لکھیں گے وہ خوش ہوتے ہیں،
بیما اس پر جو، با پر ما جو، اس پر جو، آتو انہوں نے کیا، و اور، یحبونا وہ چاہتے ہیں یا وہ پسند کرتے ہیں، ان کے یحمدو یحمدو ان کی تعریف کی جائے، حمد تعریف کرنا ہوتا ہے نا، اور اوپر پیش آ گئی یا کے اوپر، تو اس میں پھر ہم اس کو مجہول کر دیں گے، پیسو وائس، تعریف کی جائے، یا وہ، یا کا مطلب وہ تعریف کیے جائیں، وہ تعریف کیے جائیں، بیما با پر ما جو، اس پر جو، لم نہیں، یفعلو یفعلو انہوں نے کیا، فلا ف تو لا نہیں، تحسبنہم تحسبن، تا آپ، پھر وہی لفظ آ رہا ہے تحسبن، آپ سمجھیں یا آپ گمان کریں، ہم ان کو، لیکن پھر وہی لا آ گیا، لا کے بعد نون مشدد آ گئی، تو اس لیے ہم اس کو پھر وہی کریں گے کہ آپ ہرگز گمان نہ کریں انہیں، فلا پس لا، یہ لام جو ہے اب یہ اس کے ساتھ ہرگز لگ جائے گا، ہرگز نہیں، تحسبنا آپ گمان کریں یا آپ سمجھیں، ہم ان کو، بمفازتن بمفازتن کہ بچ گئے، کہ وہ بچ گئے، من سے، العذابی عذاب، بمفازتن من العذابی کہ وہ بچ گئے عذاب سے، و اور، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ بس یہیں تک کریں گے ہم، اب اس کو تھوڑی سی آپ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو، ہر ایک جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، و اور، انما بے شک، توفونا اجورکم یوم القیامتی پورے پورے ملیں گے تمہارے اجر قیامت کے دن، فمن پھر جو، زحزح عن النار دور کیا گیا آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز پس وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلی تو حقیقت جو ایک اٹل حقیقت ہے وہ بتا دی گئی کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو موت نہیں آنی، تو موت آنی ہے، اور اس موت کے بعد کیا ہونا ہے کہ پھر قیامت کے دن موت تو آ گئی، بندہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، پھر وہ قیامت تک کے لیے ایک برزخی زندگی میں چلا گیا، وہ بھی ایک لمبی ڈیٹیل ہے جو پھر کسی اور موقع پہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔
تو اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، اور قیامت جب آئے گی تو تمام لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اجر پورے پورے مل جائیں گے، کہ جو تم نے دنیا میں کیا ہوگا، جو نیکی بھی کی ہوگی اس کا اجر ملے گا، جو تم نے برائی یا گناہ کیا ہوگا اس کی سزا ملے گی. تو وہ پورا پورا حساب کتاب قیامت کے دن کیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، پھر جو دور کیا گیا آگ سے، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ بھی ایک، جس طرح سے موت کی حقیقت ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب روز قیامت حساب کتاب ہو جائے گا تو جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت عطا کی جائے گی، اور جو گناہ گار ہیں ان کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا. تو بتا دیا گیا کہ جو بھی اس روز آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں وہی کامیاب ہے. یعنی دنیا میں ہم نے جو کامیابی کے معیار بنا رکھے ہیں وہ غلط ہیں. اصل کامیابی وہ ہے کہ بے شک دنیا آپ کی کیسی بھی گزر گئی ہے، آپ نے دنیا میں بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں، بہت سی آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوئی، تو لیکن اگر آپ نے دنیا میں محنت کر کے آپ اس روز آگ سے کے عذاب سے بچ گئے تو اصل کامیاب وہ انسان ہے. تو ہم نے بھی اپنا فوکس اصل کامیابی پہ کرنا ہے. کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن محنت تو کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. اور پھر ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور کیا ہے، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک دھوکہ ہے کہ چونکہ یہ دنیا ہی ہے نا جو ہمیں اصل کامیابی حاصل کرنے نہیں دیتی. یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں یہ ہمیں قیامت کے لیے محنت نہیں کرنے دیتی، ہمیں آگ سے بچنے نہیں دیتی، ہمیں وہ فوز العظیم کو حاصل نہیں کرنے دیتی. تو بتایا گیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو دھوکے کا سودا ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اس سے بچو. اس کی حقیقت بھی بتا دی کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ آخرت کی تکلیفیں ہیں. دھوکہ یہی ہے نا کہ دنیا میں آپ لذتوں کی ہم خواہش کرتے ہیں، ہمیں اپنی دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ حاصل کرنی ہیں. اگر ہم دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگیں گے تو آخرت کی پھر تکلیفیں ملیں گی، اور دنیا میں اگر تکلیفیں ہیں تو آخرت کی وہ لذتیں ہیں. تو پھر یہی دھوکہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. اس دھوکے سے بچنا ہے اور ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنی ہے تاکہ آخرت میں ہم وہ اصل کامیابی حاصل کر سکیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دنیا میں اتنی محنت کر سکیں کہ آخرت میں وہ فوز العظیم حاصل کر سکیں. آگے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ضرور سنو گے ان لوگوں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا. کیا سنو گے؟ اذن، دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی، کثیرن، بہت سی باتیں. یعنی یہاں پھر ایک اور حقیقت کے اوپر سے پردہ ہٹایا گیا اور ہمیں واضح کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں دنیا میں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں سے آزمایا جائے گا، اور ضرور آزمایا جائے گا. فورسفل بتایا نا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں آزمائش نہ ہو، کیونکہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ. یہ تو یہاں پر تو ہم امتحان دینے آئے ہیں. تو جب ایگزام ہمارا ہوگا تو وہ کوئی ریٹن پیپر نہیں ہے، پریکٹیکل پیپر ہے. اور پریکٹیکل پیپر بھی ایسا ہے کہ ہر بندے کا پیپر فرق ہے، ہر بندے کے لیے مختلف پیپر ہے، مختلف آزمائشیں ہیں. کسی کے لیے مال آزمائش ہے، کسی کے لیے کوئی انسان آزمائش ہے، کسی کے لیے حالات آزمائش ہیں، کسی کے لیے غربت آزمائش ہے. تو مختلف طرح کی آزمائشوں سے ہم آزمائے جاتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک انسان کو بس ایک آزمائش آ گئی اور وہ اس میں سے نکل گیا تو بس ختم. نہیں، مسلسل آزمائش ہے،
مرتے دم تک ہم نے یہ ٹیسٹ ہی دینے ہیں. ایک ٹیسٹ آئے گا، آپ اس میں سے نکلیں گے تو ایک اور آئے گا اور اس سے مشکل ٹیسٹ آئے گا، پھر اس سے نکلیں گے، پھر اس سے مشکل ٹیسٹ آئے گا. تو یہ دنیا تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے یہ ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ پھولوں کی سیج ہے دنیا. تو قید خانہ اسی لیے ہے نا کہ مومن کو پتہ ہے کہ یہاں پر تو رہنا نہیں ہے، لہٰذا وہ اس دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اور وہ جو تکلیفیں اور آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ پھر اس میں سے اس کو نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ دنیا آزمائش ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر انسان کو آزمانا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، اور ہر ایک نے دینا ہے، چاہے اس کا دل چاہ رہا ہے چاہے نہیں چاہ رہا. دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ پیپر دیں، آپ کی مرضی ہے آپ نہ دیں پیپر، چلو میں اس سال نہیں دیتی اگلے سال دے دوں گی، سپلی میں دے دیں گے. لیکن یہاں پر تو ہمیں ہر حال میں جب پیپر آ گیا تو دینا ہی دینا ہے، اس میں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ آزمائش ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگ اور مسلمانوں کو کہ جب وہ مکی دور بھی تھا اور پھر ایون جب ہجرت کر لی اور مدینے میں بھی آ گئے، بتایا گیا کہ اس وقت بھی جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کو جو کتاب دیے گئے آپ سے پہلے، یعنی کہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہود اور مشرکین بہت ساری تکلیف والی باتیں کہیں گے، آپ کو ان کی بہت سی تکلیفیں ایز این آزمائش سہنی پڑیں گی، وہ بھی آزمائش ہیں. تو یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ہم اپنے اوپر اس کو لے کے آئیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی کئی بار بہت سارے لوگ ایسے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے آزمائش ہوتے ہیں، کہ جو اتنا ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اتنی تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں اتنا ہرٹ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کو بھی ہم یہ سمجھیں کہ یہ بندہ بھی میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. تو وہ فرمایا کرنا کیا ہے، یہ سب کچھ ہوگا، آزمائشیں آئیں گی، کرنا کیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بے شک یہ من عزم الامور، بڑے ہمت کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. 2 کام بتائے، آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں اور مختلف شکلوں میں آنی ہے، اور اس میں سے نمٹنے کا رستہ بتا دیا گیا، صبر اور پرہیزگاری. تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، اور صبر کیسے کرنا ہے، نماز سے مدد لو، نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ساتھ جڑے رہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہو، اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے رہو. تو پھر کیا ہوگا کہ ان آزمائشوں سے، ان تکلیفوں سے نکلنا آسان ہو جائے گا. اور لیکن ساتھ ہی بتایا کہ یہ دونوں کام آسان نہیں ہیں، بڑی ہمت کے کام ہیں، تبھی تو جنت ملنی ہے نا. جنت میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، کسی اسکالر کی بات ہی میں سن رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ جنت آسان نہیں ہے. جو کام جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی پھر ہمیں قیمت چکانی پڑتی ہے. تو جنت کی اگر حاصل کرنی ہے تو اس کی پھر ہمیں بڑی قیمت دینی پڑے گی، مشکلیں سہنی پڑیں گی، دنیا میں پریشانیاں سہنی پڑیں گی، ٹیسٹ اور امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا، تو پھر ہی جا کے کہیں جنت ملتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے. صبر بھی آسان کام نہیں ہے اور تقوی بھی. کہنے کو تو 2 لفظ ہیں اور ہم بڑے آرام سے کہہ جاتے ہیں کہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، لیکن جب مشکل میں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے اس وقت اس ٹیسٹ میں یہ دونوں کام کرنے بہت مشکل ہیں. لیکن ایک دفعہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو پھر یہ سارے معاملے آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکلوں آزمائشوں سے بچائیں، اور اگر وہ آئیں تو ان میں استقامت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں گزاریں. آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور یاد کرو کہ جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا، ایک وعدہ لیا. اور کیا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کیا عہد لیا کہ تم اسے لوگوں کے لیے ضرور بیان کرنا اور اس کو چھپانا مت. کتاب کو، یعنی وہ جو اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے
بتایا گیا کہ یاد کرو کہ جب تم سے یہ اہل کتاب یعنی یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہیں کتاب دی گئی تھی تو تم سے عہد لیا گیا تھا کہ اس کتاب کو تم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو بیان کر دینا ہے، منوان ایز سچ، جو بتایا گیا ہے اس کو لوگوں کو بتانا، اور اس میں سے کچھ چھپانا نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ان سے عہد لیا گیا، اور انہوں نے کیا کیا، فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ، اور حاصل کیا اس سے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا ہے جو وہ خریدتے تھے یا وہ خریدتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بھیج دیا، اس عہد کو توڑ دیا، اور انہوں نے لوگوں کو بیان بھی نہیں کی یہ کتاب، اور اس میں سے چیزوں کو چھپا بھی لیا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھپایا کیا کہ جو بھی آیات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ساری کی ساری چھپا لی، اور بھی کئی قوانین رجم کی جو آیتیں تھیں وہ چھپا لی، اور اس کتاب کی جو احکامات تھے وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو بیان بھی نہیں کیے، اور جو تھوڑی سی قیمت کے پیچھے انہوں نے اس میں توڑ موڑ کر دی، چھپا لیا، احکامات کو ادل بدل کر دیا، صرف تھوڑے سے فائدے کی خاطر، یعنی دنیا کا جو بھی بڑے سے بڑا فائدہ ہوگا قیامت کے اور آخرت کے سامنے تو وہ تھوڑا سا فائدہ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت ہی برا کیا انہوں نے، جو بھی انہوں نے حاصل کیا، جو چیز انہوں نے دنیا میں حاصل کی اس کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال کر، تو وہ جو بھی فائدہ ہوا جس کے اوپر وہ بڑے خوش تھے، وہ بہت ہی برا سودا تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، یعنی اگر کبھی کوئی بھلائی کا کام کر لیتے ہیں تو پھر کسی کو کچھ اگر دے دیتے ہیں تو اس پر پھر یہ اترانا شروع کر دیتے ہیں، اکڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کام کیا، اور بار بار اس کے تذکرے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں، یعنی ایک تو ہے نا کہ کوئی نیکی کا کام کیا اور پھر وہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ کر کے لوگوں کو بتا کر کہ جی ہم نے تو بڑے نیک کام کیے ہیں، اور پھر وہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں بھی کیے اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جو کچھ کرتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ بڑی بڑھ کے مارتے ہیں کہ جی بس میں تو ایسا ہوں، اتنی تسبیحات کرتا ہوں، یہ نیکی کا کرتا ہوں کام، اور پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو اس طرح کے خوش آمدی اور چاپلوسی پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وقتی طور پر تو شاید وہ اپنی چاپلوسی اور خوش آمد سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ان کو پکڑے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اس کے بارے میں ایک شان نزول میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مروان تھے، انہوں نے اپنے دربان رافع کو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا کہ وہ اس آیت کا مطلب پوچھ کر آئیں، یہ جو آیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی اس آیت کا آپ عبداللہ بن عباس جو تھے وہ مفسر قرآن تھے کہ ان سے اس آیت کا مطلب پوچھ کر آئیں۔ تو کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اس آیت کی روح سے تو پھر ہر شخص ہی عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ اس کو جو نعمت ملتی ہے یا جو بھی وہ کوئی اچھا نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو خوشی تو ہوتی ہے اپنی نیکی کے کام پر، اور وہ کچھ نہ کچھ جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کو پسند بھی آتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا انہوں نے عبداللہ بن عباس نے کہ تم اس سے مراد یہاں پر یہود ہیں جو اہل کتاب ہے، کیونکہ پیچھے سے بات انہی کی چل رہی تھی۔
تو ان کے حق میں یہ آئی ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان سے کوئی بات پوچھی تھی تو انہوں نے حق بات کو چھپا دیا تھا اور کوئی غلط بات آپ کو بتا دی تھی، اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے کہ بھئی ہم نے تو بڑی قابل تعریف بات کی ہے، ان کے نزدیک یہ بڑی قابل تعریف بات ٹھہری، یعنی آپ کو بتا بھی دیا اور حق کو چھپا، یعنی آپ کو مطمئن بھی کر دیا اور اصل میں حق بات چھپا بھی دی۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہم نے یہ بڑی ایسی بات کی ہے کہ جس سے ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو تھی وہ تلاوت فرمائی کہ ان کے بارے میں یہ آیت آئی ہے۔ تو بہرحال ہم نے تو قرآن کو اپنی ذات پر لینا ہے، سمجھنا ہے، تو ایسی باتوں سے بچنا ہے کہ جو بھی کوئی نیکی اگر کوئی کرتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو اس کو بار بار تذکرہ مت کریں، ضائع مت ہونے دیں، تاکہ ہم اس نیکی کو بچائیں۔ اور لوگوں سے ہمیں ریوارڈ نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے۔ لوگ تعریف کریں نہ کریں وہ ہمیں نہیں، اس کے اوپر ہمیں فوکس نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر اور ثواب لینا ہے، یہی چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کچھ مجھ سے کسی بیان کرنے میں یا کہیں پر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ ہمیں دین کا نافع علم عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو لوگ